نکلے تیری تلاش میں۔ شاہ پور صدر اور 4 پہ وظیفہ۔ میں 20 اپریل 1951 کو چک 364 جیم بے گوجرا ضلع فیصل آباد میں پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب بشیر احمد گمن محکمہ انہار میں SDO تھے۔ ان کی ملازمت کی جگہ ہر 3 سال بعد بدل جاتی تھی۔ ہر دفعہ تبادلہ ہونے پر سارے گھر والے بھی نئے شہر میں ان کے ساتھ ہی منتقل ہو جاتے تھے۔ جب میں پرائمری اسکول کا طالب علم تھا تو اس وقت ہم لوگ شاہ پور صدر میں تھے۔ وہاں رہائش کے لیے ہمیں سرکاری بنگلہ ملا ہوا تھا۔ محکمہ نہر کے SDO کو عموماً ایسا بنگلہ ملتا ہے جو شہری آبادی سے الگ تھلگ نہر کے کنارے کئی ایکڑ زمین پر بنا ہوتا ہے، جہاں بے شمار درخت ہوتے ہیں، خوبصورت لان ہوتے ہیں جن میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی خالی زرعی زمین ہوتی ہے جہاں ہر قسم کی موسمی سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں۔ 3-4 کمروں پر مشتمل خوبصورت پرانے سٹائل کا گھر بنا ہوتا ہے۔ 4-5 ملازم ملے ہوتے ہیں جن میں خانسامہ، کوک، مالی، چوکیدار وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں سواری کے لیے تانگا گھوڑا اور کوچوان بھی لازماً موجود ہوتے ہیں، اور گائے بھینسیں اور مرغیاں رکھے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا۔ ہم 5 بھائی تھے، 3 مجھ سے بڑے اور 1 مجھ سے چھوٹا تھا۔ ایک بہن مجھ سے بڑی اور 2 بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں۔ والد صاحب کی سب بچوں کے ساتھ بڑی دوستی تھی۔ وہ اپنا فارغ وقت بچوں کے ساتھ گزارتے یا پھر پڑھتے رہتے۔ امی جان باورچی کی موجودگی کے باوجود کھانا خود پکاتی۔ ناشتے میں ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے پراٹھے بڑے اچھے لگتے تھے۔ وہ چولہے کے قریب بنا رہی ہوتی اور ہم بچے پیڑھیوں پر بیٹھ کر بڑے مزے سے کھاتے۔ وہ ہر کھانا نہایت ہی لذیذ بناتی تھیں اور ہر کھانے کے ساتھ سویٹ ڈش ضرور ہوا کرتی تھی۔ سردیوں میں ساگ اور گاجر کا حلوہ تو کمال کا بناتی تھیں۔ ہم سب گھر والے سردیوں میں اکٹھے بیٹھ کر گنے چوسا کرتے تھے اور مالٹوں پر بھی خوب ہاتھ صاف کرتے۔ بٹھی کے بنے ہوئے چنے اور مکئی کے دانے ہماری من پسند خوراک تھی۔ گرمیوں میں ہمیں آم برف کے ساتھ ٹھنڈے کیے ہوئے ملتے تھے۔ والد صاحب 5 وقت کے نمازی تھے۔ ہر نماز مسجد میں جا کر پڑھتے تھے۔ وہ مولانا ابوالعلا مودودی صاحب سے بڑے متاثر تھے۔ ان کی لکھی گئی تمام کتابیں اور رسالے ان کے پاس موجود ہوتے تھے اور ترجمان القرآن بھی لگوا رکھا تھا۔ والد صاحب انتہائی شریف النفس انسان تھے، انتہائی نرم دل تھے، اپنے بچوں کی بڑوں کی طرح عزت کرتے اور ان کے نام کے ساتھ صاحب لگا کر انہیں مخاطب کرتے تھے۔ اس زمانے کے والدین کے برعکس اپنے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، ہمیشہ پیار سے سمجھاتے اور بچوں کی ہر طرح سے حوصلہ افزائی کرتے اور ان کی ضروریات فوری طور پر انہیں بہم پہنچاتے۔ اپنے فارغ وقت کو کتابوں کے مطالعہ میں گزارتے۔ اخبار بڑی باقاعدگی سے پڑھتے تھے۔ شاہ پور صدر دریائے جہلم کے کنارے پر واقع ہے۔ اس میں سرکاری دفاتر اور ڈسٹرکٹ جیل ہے، اور یہاں چدر فیملی کے لوگ بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ برٹش راج میں یہ ضلع ہوتا تھا۔ 1914 میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سرگودا میں شفٹ کر دیا گیا۔ خوشاب کا شہر شاہ پور سے قریب ہی ہے۔ وہاں کا پتیسا اور ڈوڈا بہت مشہور ہیں اور لوگ دور دور کے علاقوں میں بطور سوغات لے جاتے تھے۔ اس زمانے میں یہاں نیزہ بازی کے مقابلے، ریچھ اور کتوں کی لڑائی لوگوں کو بہت پسند تھی، لیکن یہ وحشیانہ کھیل مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس زمانے کی ایک اور بڑی معیوب بات یہ لگتی تھی
کہ بجلی کی عدم موجودگی میں ملازم ہاتھ سے کھینچنے والے پنکھوں کو سخت گرمی میں خود کمرے سے باہر بیٹھ کر جلاتے تھے۔ یہ دستی پنکھا صاحب لوگوں کے لیے چھت پر لگا ہوتا تھا۔ انگریز اپنے غلاموں سے یہ بگار لیتے تھے اور ان کے بعد دیسی صاحبوں نے بھی اپنے غریب لوگوں کو بدستور اسی غلامی میں جکڑے رکھا۔ اس زمانے میں فون کی عدم موجودگی میں دفتروں میں ٹیلی گرافک نظام کا رواج تھا۔ ایک دفتر میں ایک آپریٹر ایک مشین پر ٹک ٹک کی آوازیں نکالتا جو میلوں دور ایک دوسرے دفتر میں موجود آپریٹر تک پہنچتیں اور وہ ان ٹک ٹک آوازوں کے پیغامات کو سن کر انگلش کے لفظوں میں لکھ کر اپنے افسروں تک پہنچاتے۔ بچپن میں یہ پیغام رسانی جادو کا کھیل لگتی تھی۔ میں شاہپور صدر کے گورنمنٹ پرائمری اسکول میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور کلاس کے لائق بچوں میں میرا شمار ہوتا تھا۔ اس اسکول کے اساتذہ بڑی محنت اور لگن سے پڑھاتے تھے۔ میں اس اسکول کی اسمبلی میں تقریر بھی کیا کرتا تھا۔ سال کے آخر میں کلاس کے امتحان کے علاوہ پوری تحصیل کے 5ویں جماعت کے بچوں کے لیے وظیفے کے امتحان کا انعقاد کیا گیا۔ 2 لڑکوں کو وظیفہ ملنا تھا۔ میں نے بھی یہ امتحان دیا۔ جن 2 لڑکوں کو وظیفہ دینے کے لیے منتخب کیا گیا ان میں سے ایک میں بھی تھا اور مجھے ہر ماہ 4 روپے 3 سال کے لیے ملنا شروع ہو گئے۔ میں اس اسکول سے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور چلا گیا تو اسکول والے مجھے لاہور میں باقاعدگی سے بھیجتے رہے۔ میں اس اسکول اور اس شہر کو کیوں کر بھول سکتا ہوں۔ اس اسکول نے یہ بات ذہن نشین کر دی کہ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے اور وہ میٹھا بھی بہت ہوتا ہے۔ اس زمانے کے 4 روپے کتنے قیمتی ہوا کرتے تھے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں فیصل آباد سے لاہور بس کا ٹکٹ خرید سکتا تھا۔